مسقط میں ایران اور امریکہ کے نمائندے ایک بار پھر مذاکرات کے لیے موجود ہیں۔ تہران نے ان مذاکرات کے دوران امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ ایرانی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی کا معاملہ نان نیگوشیبل ہے۔ ایرانی حکام امریکی فریق پر گہرا عدم اعتماد ظاہر کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ کسی بھی فوجی حملے کی صورت میں اسرائیل اور امریکی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ نے سفارتکاری کے ساتھ ساتھ سخت فوجی دباؤ کی پالیسی برقرار رکھی ہوئی ہے اور ٹرمپ کی جانب سے برے نتائج کی دھمکی مذاکرات میں دباؤ بڑھانے کی بھی ایک کوشش ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایران اور امریکہ کے نمائندے ایک بار پھر مذاکرات کے لیے موجود ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق عمان کے وزیر خارجہ بدر العبو سعیدی اس وقت مسقط میں جاری مذاکرات کے سلسلے میں امریکی مندوب اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آن لائن نیوز آؤٹ لیٹ جو ہے مڈل ایسٹ کی ایک المیادین کے نمائندے نے اطلاع دی تھی کہ ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان اب تک کوئی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ فریقین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ عمانی وزیر خارجہ کے ذریعے کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر یہ بالواسطہ مذاکرات عمومی نوعیت کے رہیں گے اور ان میں ابھی معاملات پر تفصیلی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ایرانی خبر رسائی ایجنسی ایرنا کے مطابق تہران نے ان مذاکرات کے دوران امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ ایرانی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی کا معاملہ نان نیگوشیبل ہے، یعنی اس پر کسی بھی صورت میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع نے مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر کو بتایا کہ بات چیت کا ماحول تاحال شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ایرانی حکام امریکی فریق پر گہرا عدم اعتماد ظاہر کر رہے ہیں اور وہ اس بات پر قائل نہیں کہ امریکہ واقعی کسی سنجیدہ معاملے کی خواہش رکھتا ہے۔ ان کا تجربہ رہا ہے کہ پچھلے برس امریکہ نے ایران کو مذاکرات میں الجھا کر توجہ ہٹا دی تھی اور پھر اسرائیل کو ہوا دی، شے دی کہ وہ ایران پر حملہ کر دے، پھر بعد میں خود بھی حملہ کیا تھا۔ تو اس ماحول میں یہ مذاکرات ہو رہے۔ تو مسقط میں جاری حالیہ مذاکرات کے تناظر میں ایران کا موقف یہ ہے کہ یہ گفتگو صرف اس کے پرامن ایٹمی پروگرام اور اقتصادی پابندیوں کے خاتمے تک محدود ہونی چاہیے، جبکہ میزائل صلاحیتوں پر بات چیت کو وہ غیر قانونی شرط قرار دے کر مسترد کرتا ہے۔ ایرانی حکام نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ کسی بھی فوجی حملے کی صورت میں اسرائیل اور امریکی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا اور امریکی اڈوں کی یعنی جو ملٹری بیسز ہیں ان کی جو میزبانی کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی ان کی حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو ایران کی افواج کے سربراہ جنرل عبدالرحیم موسوی کے مطابق ایران نے اپنے بیلسٹک میزائلوں کو جدید بنا کر اپنی دفاعی طاقت کو مزید مستحکم کر لیا تاکہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ دوسری جانب امریکہ نے سفارتکاری کے ساتھ ساتھ سخت فوجی دباؤ کی پالیسی برقرار رکھی ہوئی ہے، جہاں وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ ایک معاہدے کی گنجائش دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر تمام دیگر آپشنز استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ امریکہ کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے اور میزائل پروگرام پر پابندیاں لگنی چاہیے، اور ٹرمپ کی جانب سے برے نتائج کی دھمکی مذاکرات میں دباؤ بڑھانے کی بھی ایک کوشش ہے۔ اسرائیلی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہاں کے دفاعی ماہرین ان مذاکرات میں کسی بھی بڑی پیش رفت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ موجودہ حالات میں سفارتکاری کے بجائے فوجی تصادم کا امکان زیادہ ہے۔ ویسٹرن ایشیا یعنی مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امریکی فوجی نقل و حرکت نے اسرائیل کو الرٹ کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایران کے ایٹمی عزائم اور جدید میزائل پروگرام کو اپنے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج تصور کرتا ہے۔ اسی لیے مسقط میں ماحول سنجیدہ ہے، لہجہ محتاط ہے اور گفتگو کا محور خطے کی سلامتی، بڑھتی ہوئی کشیدگی اور خاص طور پر ایران کا میزائل پروگرام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ اسے بھی محدود کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ایران نے اسے ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ ایرانی وفد کا موقف یہ ہے کہ اس کے میزائل سسٹمز، اس کی دفاعی صلاحیت اس کی خود مختاری کی بنیادی حصہ ہیں، ان کی اسٹریٹجی کا بنیادی حصہ ہیں۔ امریکی وفد کہتا ہے کہ خطے میں استحکام ضروری ہے
اور میزائلوں کی بڑھتی ہوئی صلاحیتیں ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس پس منظر میں آج کی بات چیت صرف سفارتکاری نہیں بلکہ بیلنس آف پاور یعنی طاقت کے توازن کی بھی عکاسی کر رہی ہے۔ یہ بات چیت ایران کی سرکاری پوزیشن واضح ہے، جیسا کہ ایرانی افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ خرم شہر 4 جو کہ جدید ترین میزائل ہے، اس کے انڈکشن کے بعد ایران کا مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور اور سب سے بڑا بیلسٹک میزائل پروگرام بن گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کے پاس ہزاروں میزائل ہیں۔ مختلف بین الاقوامی تھنک ٹینکس جیسے کہ CSIS یعنی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز اور IISS یعنی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز اور دیگر مغربی انٹیلیجنس اداروں کے مطابق ایران کے پاس 3000 سے 5000 کے درمیان بیلسٹک میزائلز کا اسٹاک موجود ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا میزائل اسٹاک تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے مزید میزائل بنانے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کر لیا ہے اور وہ جنگ طویل عرصے تک لڑنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایران اپنے میزائلوں کی استعداد کو اپنے دفاع کی فنڈامنٹل ڈیفنس لائن یعنی بنیادی دیوار کہتے ہیں، اور ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا میزائل پروگرام جارحیت کے لیے نہیں بلکہ ڈیٹرنس یعنی جنگ روکنے کے لیے ہے۔ ان کے مطابق اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یہی میزائل دشمن کو جواب دینے کا ذریعہ ہوں گے، اور یہی صلاحیت ممکنہ حملہ آور کو پہلے ہی قدم پر یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ آیا ایران پر حملہ کیا بھی جائے یا نہ۔ ایران کے سرکاری بیانات میں اس وقت سب سے زیادہ میزائل نظام کا جو ذکر ہو رہا ہے اور جسے قومی میزائل فورس میں شامل کرنے کا اعلان 1-2 روز پہلے کیا گیا ہے، وہ ہے خرم شہر 4 جسے خیبر کے نام سے بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر تک ہے۔ 2000 کلومیٹر کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ایران کے اندر سے داغا گیا میزائل اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے، اور ایرانی ذرائع اسے بہت زیادہ رفتار والا نظام کہتے ہیں، یعنی میزائل سسٹم یعنی ماخ 16 کی رفتار سے یہ پرواز کرتا ہے۔ وہ اسے ہائپرسونک خصوصیات کے قریب قرار دیتے ہیں، یعنی آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ۔ ایران سومار، ہویزہ اور پاوا جیسے نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زمینی اہداف کو دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں، اور نیوی کے میدان میں یعنی اگر سمندر میں جنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر میزائل موجود ہے، جن میں ایک نور ہے، قادر ہے اور ابو مہدی جیسے اینٹی شپ یعنی جہاز شکن میزائلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایران کے مطابق یہ خلیج کے پانیوں میں دشمن کے جنگی جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس زیر زمین میزائل بیسز ہیں، مختلف لانچ پلیٹ فارمز ہیں اور بڑی تعداد میں میزائل موجود ہیں، اور یہی صلاحیت اس کے دفاعی نظریے کی بنیاد ہے، اور اس کے بہت سارے میزائلوں کے انڈر گراؤنڈ سٹیز بھی ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ امریکہ اور اسرائیل کے سرکاری دعوے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا جدید ترین میزائل دفاعی نظام یعنی اینٹی میزائل سسٹم موجود ہے، یعنی جس کو وہ تھاڈ کہتے ہیں، یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس۔ یہ تھاڈ یہ شامل ہے امریکہ کے پاس۔ یہ نظام آنے والی بیلسٹک میزائل کو فضا کے آخری مرحلے میں تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ امریکی پیٹریٹ میزائل سسٹم کا بھی ذکر موجود ہے، جو کئی ممالک میں تعینات ہے اور مختصر و درمیانی فاصلے کے خطرات کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ امریکی بحریہ کے جہازوں پر نصب ایجیکس سسٹم بھی ہے، امریکی دفاعی اداؤں کا حصہ ہے، جو سمندر سے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف امریکی نیوی کو ایک دفاع فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیل کی حکومت بھی اپنے دفاعی نظام پر مکمل اعتماد ظاہر کرتی ہے۔ آئرن ڈوم کو اسرائیل کم فاصلے کے راکٹ اور میزائل روکنے کا ایک مؤثر نظام کہتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ درمیانی فاصلے کے خطرات کے لیے بتایا جاتا ہے۔ ایرو 2 اور ایرو 3 سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کے مطابق بلند فضا میں بیلسٹک میزائل کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی دعویٰ ہے کہ اس کا ملٹی لیئرڈ یعنی کئی سطحوں والا دفاعی نظام جو ہے وہ اسرائیل کو بڑے خطرات سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کی رپورٹس میں حالیہ کشیدگی کے دوران تھاڈ سسٹم کے استعمال پر بھی بات ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ایک حالیہ تنازع میں یعنی پچھلے سال جون کے دوران اور اس سے پہلے جو دوسرے حزب اللہ نے جو حملے کیے ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ نے بڑی تعداد میں تھاڈ انٹرسیپٹرز میزائل استعمال کیے۔ کچھ تجزیوں میں کہا گیا ہے کہ 100 سے 150 تک انٹرسیپٹرز داغے گئے، جو کل دستیاب سٹاک کا 20% کے قریب حصہ بنتے ہیں۔ تو ان رپورٹس کے مطابق امریکہ کے پاس دنیا بھر میں محدود تھاڈ بیٹریز ہیں، جنہیں تعداد میں مختلف خطوں میں
ذمہ داریوں کے تحت تعینات کیا گیا ہے، یعنی پیسیفک سے لے کے اٹلانٹک تک مختلف جگہوں پر ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف دفاعی نظام ہی نہیں بلکہ ایران پر براہ راست فضائی حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ امریکہ کے پاس جدید لڑاکا طیارے ہیں جیسے F-22 اور F-35 جو کہ اسٹیلتھ ریڈار یعنی جدید طریقے سے موجود ہے، جو کہ دشمن کے ریڈار سے بچنے کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ B-2 اسپرٹ بامبرز بھی موجود ہیں جو کہ طویل فاصلے تک جا کر گہرے اہداف پر حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی بحریے کے جہاز اور سب میرینز ٹوماہاک کروز میزائل داغ سکتی ہیں جو دور سے زمینی اہداف کو نشانہ بناتی ہیں۔ امریکی موقف کے مطابق یہ صلاحیت کسی بھی ممکنہ آپریشن میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے پاس بھی F-15، F-16 اور F-35 جیسے طیارے ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اس کی فضائیہ طویل فاصلے تک کے مشنز انجام دینے کا تجربہ رکھتی ہے اور ضرورت پڑنے پر دور دراز اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ فضائی ایندھن یعنی ایئر ری فیولنگ جو ہے اس کا بھی سسٹم موجود ہے۔ انٹیلیجنس یعنی خفیہ معلومات کے نظام اور جدید گائیڈڈ اسرائیلی جو ہے وہ ایئر پاور جو ہے وہ بھی اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ سب کے سب ایک محدود آپریشنز کر سکتے، طویل جنگ لڑنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو ایک مڈل ایسٹ اسپیکٹر ہے جس کا میں نے بھی ذکر بھی کیا، اس کے تجزیہ کار کے مطابق موجودہ مذاکرات شدید باہمی شکوک و شبہات کے سائے میں ہو رہے ہیں جو گزشتہ سال کے پر اعتماد ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ تجزیہ کار کا ماننا ہے کہ ایران اور امریکہ مذاکرات کریں گے لیکن اسرائیل اس دوران یا اس کے فوری بعد حملہ کر دے گا، جس کے بعد امریکہ یہ کہہ کر کہ ہم نے سفارت کاری کی کوشش کی، اسرائیل کے تحفظ کے نام پر جنگ میں شامل ہونے کا جواز فراہم کرے گا۔ تو لہٰذا ایران کسی بھی طور پر امریکہ یا اسرائیل پر اعتماد نہیں کر رہا، بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ اگر جنگ ہوتی تو اس صورت میں شدید لڑائی ہوگی جو پچھلی جنگوں سے کہیں زیادہ ہولناک ہو سکتی ہے۔ تاہم رژیم چینج کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ اپنے نیول آرمڈا سے حملے کرے گا تاکہ خلیج فارس میں اپنی ملٹری بیسز کو ایرانی جوابی کارروائی سے بچا سکے۔ اس تصادم کے نتیجے میں ہزاروں ایرانی جو ہے وہ ان کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کا بیان کیا جا رہا ہے تجزیوں میں آبنائے ہرمز بلاک ہو سکتی ہے، اور آخرکار امریکہ ایران کے ساتھ ایک پریشان کن جنگ بندی کرے گا جس کے بعد دوبارہ کسی نئی لڑائی کا انتظار شروع ہو جائے گا۔ یوں مسقط میں جاری مذاکرات کے پس منظر میں دو بڑے بیانیے سامنے آتے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ اس کے ہزاروں میزائل اس کی سلامتی کی ضمانت ہے اور اس کا پروگرام دفاعی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ ان کے پاس جدید ترین دفاعی نظام موجود ہے اور طاقتور ایئر فورس بھی موجود ہے جو کسی بھی خطرے کا جواب دے سکتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام ہتھیار جنگ کو روکنے کے لیے ہیں یا کشیدگی کو اور بڑھاتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مسقط میں بات چیت جاری ہے اور دنیا بھر کی نظریں ان مذاکرات پر جمی ہوئی ہیں۔ اگر آج کی نشست کے بعد ایران اور امریکہ کے مذاکرات کار مزید گفتگو کے لیے تیار نظر آتے ہیں تو فی الحال جنگ سے خطہ بچ سکتا ہے، ورنہ پھر حالات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔